السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے مدرسہ عربیہ محمودیہ کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بازو میں دی گئی بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا، حقی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ یہ سورہ عصر ہے جس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورہ عصر قرآن مجید کی 103 نمبر والی سورت ہے۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں بعض مفسرین کے اختلاف ہیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینے کے اندر، لیکن قرآن مجید کے اکثر تفسیر کرنے والے مفسرین اس کو مکی ہی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ سورت ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل کی گئی۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مکی اور مدنی سورتوں کے بارے میں تفصیل مفتی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل کی گئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، گرچہ جگہ الگ الگ ہوں، لیکن ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے، گرچہ جگہ الگ الگ کیوں نہ ہو۔ اس سورت کے مضمون کے اعتبار سے خود اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکے کے اندر نازل کی گئی۔ اس سورت کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ طبرانی کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بعض صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے جب تک اس سورت کا جائزہ نہ لیتے، یعنی اس سورت کو نہ پڑھ لیتے اس وقت تک وہ اپنی مجلس کو نہیں ختم کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک معمول تھا اور ایک ان کی عادت تھی، یعنی اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بار بار اگر اس سورت کو اپنی دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی آدمی پڑھے گا، اس کے احکامات کو اور اس کے اندر بیان کرتے چیزوں کو سمجھے گا تو انسان کو اپنی زندگی کا احساس پیدا ہوگا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لینا چاہتا ہے تو غور سے اور تدبر کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لیا کرے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اور دنیا سنور جائے، دنیا و آخرت اس کی بچ جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس سورت کو گہرائیوں سے مطالعہ کرے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی غور و فکر کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے آیت کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جتنی سورتیں نازل کی گئی، لیکن یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے اندر جو الفاظ اور جو آیت نازل کی گئی
وہ بہت جامع الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ کے ذریعے سے قسم کھا کر بیان فرمایا۔ شروعات اس طور پر کی کہ والعصر، کہ زمانے کی قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس سورت کو اللہ رب العزت نے شروع میں قسم کھا کر اس کی ابتدا فرمائی۔ مفسرین کے اگر ہم قول کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس سورت کو جو شروع لفظ کے استعمال سے استعمال جو کیا گیا ہے کہ زمان کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو والعصر کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے وہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے بعد ترجمے کے اندر پیش کیا تھا، یعنی زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور اسی ترجمے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے نقل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ زمانے سے ہی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زمانے کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو اللہ رب العزت کی بڑی بڑی عجیب قدرتیں نظر آئے گی۔ اگر زمانے کے حالات کو انسان دیکھے گا، دنیا کے اندر اپنی نگاہ کو دوڑائے گا، تو انسان کے سامنے اللہ رب العزت کی ایسی بڑی بڑی قدرتیں اور نشانیاں انسان کو نظر آنے لگ جائے گی کہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی یہ کھونوں کی نشانیاں اس کو مل جائے گی، چاہے زمانہ مستقبل کا ہو، چاہے زمانہ حال کا ہو، یا چاہے زمانہ ماضی کا ہو۔ ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں موجود رہی ہیں، اور زمانے کی قسم اس لیے بھی کھائی گئی ہے کہ زمانہ ہی وہ سرمایہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ زمانے کے اندر انسان کے اوقات زندگی گھرے ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، وہ زندگی سال کا مجموعہ ہے، مہینوں کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ ہے، اوقات کا مجموعہ ہے، گھنٹے اور منٹوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اندر اس زمانے کو دیکھتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کی اہمیت اللہ رب العزت کے یہاں ہے، اور انسان کی زندگی کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کا اندازہ اگلی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کس طور پر کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے، اگر انسان اس زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارے گا اور اللہ رب العزت کی باتوں کو مان کر انسان گزارے گا، تو وہی زندگی اس کے لیے کامیاب کی زندگی بن جائے گی۔ اگر اسی زندگی کو انسان غلط کاموں کے اندر، برے کاموں کے اندر، برائیوں کے اندر گزارے گا، تو وہی زندگی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی لیے زمانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت جس چیز کی بھی قرآن مجید کے اندر قسم کھاتی ہے، اس کی اہمیت کو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، دنیا والوں کی نگاہ کے اندر اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی ساری صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ والفجر، اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے اندر بھی فجر کی قسم کھائی ہے۔ والشمس والقمر، کئی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی عظمت کو لوگوں کے اندر بٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر ہم بھی کئی باتوں کو اپنے منوانے کے لیے قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں، اللہ رب العزت کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ لوگوں کے سامنے ہماری بات کا وزن بڑھ جائے۔ کہ انسان قسم کھا کر کہتا ہے تو اس کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، تو عظمت والی چیزوں کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اسے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت جو قسمیں کھا رہا ہے اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت قسمیں کھا رہا ہے۔ اور والعصر کا دوسرا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد
زوال کے بعد سے وقت جو شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت سے پہلے تک کا وقت عصر کا مراد ہوتا ہے. یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب سورج سیدھے آسمان پر آ جاتا ہے، ہمارے سروں پر آ جاتا ہے، سورج جب ڈھل جاتا ہے تو زوال کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے اس کو عصر کہا جاتا ہے. اس کی قسم اللہ رب العزت نے کیوں کھائی تو بعض مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اصل البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. یعنی یہی وہ وقت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے خلقت فرمائی، جس میں تمام انسانوں کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں اس کو ان وقت کے اندر اللہ رب العزت نے بنایا. تو یہ وقت یہ اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اصل کے لفظ کو استعمال فرماتے ہوئے یہ قسم کھائی ہے. تو مفسرین کے دوسرے قول سے بھی اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. اور بعض مفسرین والعصر کا تیسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز کی اہمیت قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ نماز کی ایک مستقل ایک نام ہے. دن و رات میں پورے 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، تو عصر کی نماز بھی ہم پر فرض ہے. تو اس کی فرضیت کو، اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے. بعض احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ وہ اپنے تمام کاموں کو برباد کرنے والا ہو گیا، اپنے کیے کرائے کو برباد کرنے والا ہو گیا. اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ عصر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، دیگر اوقات کے اندر اتنا مشغول نہیں ہوتا، لیکن جو شام کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر گراہک زیادہ آتے ہیں، خریدنے والے زیادہ آتے ہیں. تو انسان کا یہ وقت انسان کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کے سامنے نماز کا وقت ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے سامنے مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے. ویسے وقت میں انسان کے سامنے گراہک زیادہ آتے ہیں. تو ایسے وقت میں انسان عصر کی نماز کو نہ بھولے، اس لیے اس کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے احادیث بیان کی گئی کہ انسان عصر کی نماز کو کبھی ضائع نہ کرے، عصر کی نماز کی پابندی ضرور کیا کرے. ویسے تو ہر نماز کی اہمیت الگ ہے، لیکن خاص طور پر عصر کی نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس لیے بیان کی گئی کہ یہ وقت انسان کا گھرا ہوا ہوتا ہے، ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے. انسان ایسے وقت میں نماز کو ضائع نہ کرے. تو یہ 3 ترجمے مفسرین نے الگ الگ طور پر بیان کیے گئے ہیں. بہرحال پہلے معنی کے اعتبار سے اور دوسرے کے معنی کے اعتبار سے، تیسرے معنی کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو آگے آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور خسارے کا تذکرہ کیا گیا. یہ بات بیان فرمائی کہ یقیناً انسان خسارے کے اندر موجود ہے، انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہے گی، انسان خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس کے اندر شامل کیا. اس آیت کے پہلے حصے کے اندر جائیں یہ بات کہی گئی کہ ان الانسان، اب انسان سے کون مراد ہے؟ پورے انسان مراد ہیں یا صرف خاص لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں. اس کو بھی ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جو الفاظ استعمال فرماتے ہیں اس کے اندر بہت سارے معانی موجود ہوتے ہیں. اگر ایک ہی معنی موجود ہو تو تفسیر اس کی مختصر ہوتی ہے، لیکن مفسرین ان کی باریک نظر ایسی ہوتی ہے کہ ایک الفاظ کے اندر کئی سارے مطلب بیان فرماتے ہیں، کئی سارے اس کے مطلب نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن مجید کے الفاظ کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اب اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ یقیناً انسان خسارے کے اندر ہے. قرآن مجید کے الفاظ کے اندر غور کرے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی خالی انسان استعمال ہوتا ہے یا الف لام کے ذریعے سے انسان کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جسے کہا گیا کہ ان الانسان، اس کے اندر انسان کو الف لام کے ذریعے سے، عربی عبارت کے اندر الف لام کی کئی ساری حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے کہ ان الانسان سے مراد تمام نوع انسانی مراد ہیں،
یعنی ہر انسان خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہر انسان کی زندگی خسارے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو برے کاموں میں لگاتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی خسارے کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہر وہ انسان جو قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھا، اور جو ہر وہ انسان جو قیامت تک آنے والا ہے، اس سے تمام انسان مراد ہیں۔ ہر وہ انسان جو اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر برائیوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی خسارے اٹھانے کے برابر ہے۔ وہ انسان اپنی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بعض مفسرین اس کا دوسرا مطلب نکالتے ہیں کہ اس سے مراد الف لام عہدی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ بعض خاص افراد کو اللہ رب العزت متعین طور پر اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ خسارے کے اندر موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ یہ اس کے اندر الانسان کے اندر جو الف لام ذکر کیا گیا ہے، وہ خاص افراد کو بیان کرنے کے لیے، خاص لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، جس کو الف لام عہدی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اس سے مراد بعض خاص قسم کے لوگ موجود ہیں، خاص قسم کے لوگ مراد ہیں جو مشرکین میں موجود تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کا نام ذکر فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ، وائل ابن عاص ابن وائل اور ابو جہل بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اسود ابن عبد المطلب۔ یہ بات مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط افواہیں اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بات کہا کرتے تھے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خسارے کے اندر ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے بات کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خسارے کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خسارے میں نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ خسارے نہیں ہیں۔ تو اسے خاص لوگ مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لیا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگوں کے اندر اجاگر کر سکے۔ اب آگے بعض افراد کو اس سے مستثنا کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ بات ذکر کی گئی کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے وہ خسارے کے اندر موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو اس سے مستثنا کیا، ان لوگوں کو الگ کر دیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، اور جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، جو یہ چار کام کرنے والے ہیں، وہ خسارے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کامیاب ہے، وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کی زندگی کی کامیابی کی گارنٹی اللہ رب العزت نے اس آگے جملے کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اس سورت کے اندر خاص طور پر 4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلے 2 چیزیں ہر انسان سے متعلق ہیں، یعنی وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ خاموش نہیں رہتے، بلکہ ان کا اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو احکامات اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے، جو احکامات اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کر کے اپنی شخصیت کو، اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گزارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیا۔ حدیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔
یعنی جو آدمی ان 5 چیزوں پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اسلام کی بنیادی چیزوں کو اختیار کرنے والا، اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑنے والا اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ایک ہونے کی گواہی دے۔ دوسری چیز نماز کا، وہ نماز کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، روزے کی فرضیت ہے اور حج کی فرضیت ہے، وہ اس پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ تو 5 چیزیں اسلام کی بنیاد بیان کی گئی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ دو چیزوں کے اندر وہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، وہ 5 چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں جن 2 باتوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں وہ یہی پہلے 2 باتیں ہیں کہ انسان سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر آ جائے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر آ گیا تو جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں وہی اعمال صالحہ انسان کے لیے ہیں، یعنی نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، یہ تمام چیزیں اعمال صالحہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، اگر انسان دیکھے تو وہ 2 چیزوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، 2 چیزوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ رب العزت پر ایمان لے کر نہیں آتا تو گویا کہ وہ اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اپنی زندگی کو کامیابی کے رخ سے موڑ کر خسارے کے اندر اپنی زندگی کو ڈھکیل رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کامیابی کی شرط کے اندر یہ بات ذکر فرمائی کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر وہ ایمان لے کر آئے۔ جب تک انسان اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر نہیں آئے گا تو اس کی زندگی کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ خسارے والوں میں شمار اس کا کیا جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کی بنیادوں میں سب سے پہلے یہی چیز ذکر فرمائی کہ وہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ وہ عامل الصالحات، وہ اعمال صالحہ کر کے انسان اپنی زندگی کو سنبھالے۔ اعمال صالحہ کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت نے کیا ہے، یعنی اوامر اور نواہی، وہ 2 چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اوامر کیا ہیں کہ انسان کو جو حکم اللہ رب العزت نے کرنے کا دیا ہے اس کو وہ پورا کرے۔ انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے کئی سارے احکامات نازل فرمائے، نماز کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، اور کئی سارے احکامات اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں کہ حلال کی کمائی کو اختیار کرنا، حرام کاری سے بچنا، یہ عوامر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور بعض چیزیں نواہی ہیں، کئی ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو روکا ہے۔ تو احکامات کے اوپر عمل کرنا، نواہی سے انسان کا رکنا، یہ تمام چیزیں اعمال صالحات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو 2 چیزیں سب سے پہلے اس کے اندر ذکر کی گئی کہ انسان کی کامیابی، انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو جو چیزیں جو انسان کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ جو چیزیں متعلق وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اور دوسرا اپنے عمل سے اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ جب انسان ان 2 چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، تو آگے اسے اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ حقی وصیت کرنے والا بن جائے اور صبر کی تلقین کرنے والا بن جائے۔ اس کے اندر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انسان صرف اپنی ذات کے تعلق سے کوشش نہ کرے، کوئی آدمی اچھا بن گیا یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، دوسرے کہیں گڑھے میں جا کر گر جائے اس کی پرواہ انسان نہ کرے، یہ بات اس کے لیے زیبا نہیں دیتی ہے۔ اور انسان کی فرضیت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ انسان جیسے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے وہ دوسرے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بھی وہ سوچنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو عمل سے اگر بہتر بنانا چاہتا ہے تو دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی وہ تلقین کرنے کی کوشش کرے، دوسری لوگوں کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی وہ کوشش کرے۔
اس لیے آگے آیتوں کے اندر یہی بات کہی گئی کہ وتواصوا بالحق، کہ وہ حق وصیت لوگوں کو کرتا رہے. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ حق کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہر وہ نیک عمل جو انسان کو کرنے کا جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ حق کے اندر شامل ہوتا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو قرآن مجید حق ہے. قرآن مجید کے تمام آیتوں کو، قرآن مجید کے تمام احکامات کو حق کے طور پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. تو گویا کہ انسان جب قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہے تو اسی قرآن مجید کی وصیت لوگوں کو کرتا ہے. اس بات کی وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لے کہ قرآن مجید تمام لوگوں تک پہنچ جائے. ہر ایک آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ ہر ایک آیت لوگوں تک پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے بات بیان فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں مجھ سے یہ حدیث بھی پہنچ جائے، یہ بات بھی تمہیں معلوم ہو جائے میری طرف سے، اس کو تم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. صرف تم اس پر عمل کرنے والے بن گئے یہ بات کافی نہیں ہے. جب تمہاری زندگی اس پر عملی طور پر گزر رہی ہو تو دوسروں تک پہنچانے کی تمہیں ذمہ داری لینی ہوگی. تمہیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ جس چیز پر تم عمل کر رہے ہیں وہ احکامات لوگوں تک پہنچائے، لوگ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آج ہماری اس تعلق سے غلط فہمی ہونے کی وجہ سے آج کئی سارے لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں لیکن وہ احکامات سے واقف نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کے احکامات پر ہمارا عمل ہو رہا ہے، ہم حلال کو پہچانتے ہیں، حرام کے بارے میں ہمیں پوری تفصیل معلوم ہے، لیکن عملی اعتبار سے صرف ہم عمل کر رہے ہیں، دوسروں تک وہ پہنچانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ ان احکامات کو دوسروں تک نہ پہنچانے کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر بے دینی کا ماحول عام ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ڈالی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے اندر جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ اسی ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے منتخب فرمایا ہے کہ جیسے تم اپنی عملی زندگی کو سنوار رہے لوگوں کی زندگی کو بھی سنوارنے کی ذمہ داری تم ہی پر ہے. اگر تم اس عمل کو اختیار کرو گے، اوامر لوگوں تک پہنچاؤ گے، نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو لوگ بھی صحیح راستے پر آنے کی کوشش کریں گے اور یہ ماحول ایسے ہی زنجیر کی طرح پھیلتا چلے جائے گا اور عام ہوتا چلے جائے گا. لیکن آج ہماری ان چیزوں سے غفلت ہونے کی وجہ سے آج بے دینی عام ہوتی چلی جا رہی. اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو صحیح راہ پر، صحیح راستے پر لانے کے لیے، صحیح بات کی تلقین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی جس کے اندر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس اللہ رب العزت نے دلایا ہے. جیسے تم اپنی زندگی کو سنوارتے ہو تمہیں اس بات کی بھی ذمہ داری لینی ہوگی کہ لوگوں تک صحیح احکامات، قرآن مجید کی آیتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، حقیقی وصیت لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کے اندر اس بات کی، لوگوں کے اندر اس چیز کو بھی پیدا کرنے کی تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کے احکامات پر صبر کرنے والے بن جائیں. صبر کس طور پر کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، انسان کی خواہشات ابھرتی ہیں، گناہ کرنے پر کبھی دل اس کا آمادہ ہوتا ہے، عبادت نہ کرنے پر کبھی اس کا دل للچاتا مایوس ہوتا ہے، ایک طرف عبادت سے رکنے کی وہ کوشش کرتا ہے، ایک طرف گناہوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو دو باتیں انسان کی زندگی کے اندر لائق ہوتی ہیں. تو دونوں حالتوں میں انسان صبر سے کام لینے کی کوشش کرے، احکامات کے اندر صبر اس طور پر کرے کہ انسان اپنے دل پر پتھر رکھ کر نماز کے لیے تیار ہو جائے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر زکات نکالنے پر آمادہ ہو جائے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر روزہ رکھنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یعنی صبر کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے. انسان جب اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا تو عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا.
یہی صبر کی تلقین اور صبر کی وصیت اس طور پر کریں کہ انسان خود عبادتوں کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر لے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر لے۔ جب انسان اپنے دل کے اندر صبر پیدا کر لیتا ہے اور دوسروں کے اندر صبر کی وصیت کرتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف راغب دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی صبر کا ایک مادہ پیدا ہو جائے گا۔ تو صبر کی وصیت اس طور پر کرے کہ انسان کے دلوں کے اندر صبر کی ایک صفت پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر نفس کو قابو میں کرنے کا ایک مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب یہ چیز انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی تو ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، چاہے وہ عبادت کا کرنا ہو یا برائی سے بچنا ہو، انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب انسان اس عمل کو اختیار کرتا ہے اور ان چیزوں پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کی گارنٹی اللہ رب العزت نے اس طور پر دی ہے کہ وہ کبھی خسارہ اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جانا والا انسان بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی زندگی خسارے کے اندر ہے، لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارے صالحات کرتے ہیں، حق کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں، صبر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی خسارے میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب اور مقبول شمار کیے جائیں گے۔ تو جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے بارے میں یہ کہا کہ اگر انسان اس صورت کے اندر غور و فکر کرنے والا بن گیا، اس صورت کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اندر لانے والا بن گیا، تو گویا کہ پورے احکامات پر عمل کرنے والا وہ بن گیا، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق گزارنے والا وہ بن گیا۔ اگر ایک صورت پر اس کا عمل ہو جائے اور ایک صورت کو اپنی زندگی کے اندر لانے والا بن گیا، تو یہ صورت مختصر سی ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے احکامات کی تلقین اور بہت بڑی بڑی باتوں کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس صورت کی تفسیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔